اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب 2 ایمانیات و عبادات کا حصہ ایمانیات میں سبق نمبر 1 فرشتوں پر ایمان ہم نے پڑھا اور آج ہم اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ تو درست جواب کے گرد پیارے بچوں آپ نے دائرہ لگانا ہے، تو پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے۔ دوسرا روح الامین لقب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ تیسرا انسان کے دائیں طرف والا فرشتہ کیا لکھتا ہے؟ نیکیاں۔ نمبر 4 جہنم پر مقرر فرشتے کا نام ہے مالک۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، جس میں کالم الف کو کالم بے سے ہم نے ملانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جی پیارے بچوں آپ اس کو کالم بے میں ملائیں گے۔ نبیوں کی طرف وحی لے کر آنا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، بارش اور روزی پہنچانا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، سور پھونکنا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، روح نکالنا۔ اب نمبر 3 یہ ہے کہ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ڈیش مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں۔ نمبر 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر ڈیش مانتے ہیں، ہر حکم مانتے ہیں۔ نمبر 3 ڈیش انسان کے مرنے کے بعد قبر میں سوال کرتے ہیں، منکر نکیر۔ نمبر 4 حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ڈیش کے لیے فرشتوں یا کسی اور مخلوق کی محتاج نہیں، جی اپنے کاموں کے لیے۔ اب آتے ہیں نمبر 4 پر کہ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ تو پہلا سوال ہے فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے فرشتے چونکہ نورانی مخلوق ہیں تو وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 2 روح الامین کون ہے؟ اس کا جواب ہے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ نمبر 3 4 مشہور فرشتوں کے نام لکھیں۔ یہ چاروں مشہور فرشتوں کے نام آپ کو صفحہ نمبر 14 پر مشہور فرشتوں میں مل جائیں گے کہ پہلے ہیں، آپ نے ترتیب سے یہ نام لکھتے ہیں۔ پہلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 پر حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت عزرائیل علیہ السلام اور نمبر 4 حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ چاروں فرشتوں کے نام آپ نے ترتیب سے لکھنے ہیں۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے کہ محافظ فرشتے کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 14 پر محافظ فرشتے کی ہیڈنگ کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچھے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں۔ یہاں تک آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ نمبر 5 پر آتا ہے کرامن کاتبین کا کیا کام ہے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 14 پر ہی موجود ہے۔ کرامن کاتبین میں دیکھیے کہ کرامن کاتبین کا مطلب ہے معزز لکھنے والے۔ یہ فرشتے انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 5 دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ تو پہلا ہے فرشتوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔ اس سوال کا جواب پیارے بچوں آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 13 سے۔ آخری پیراگراف دیکھیے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو کھانے پینے سونے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں، یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے جو کام لگا رکھے ہیں وہ انہیں پوری دیانت داری اور ذمہ داری سے سر انجام دیتے ہیں۔ تمام فرشتے معصوم ہیں اور ہر قسم کے گناہ اور خطا سے پاک ہیں۔ یہ یہاں تک آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کہ 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ دیگر فرشتوں کے نام اور ذمہ داریاں لکھیں۔ تو پیارے بچوں صفحہ نمبر 14 پر ہیڈنگ موجود ہے مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں۔ تو آپ نے یہ سارے فرشتوں کے جو ان کے نام ہیں اور دیگر فرشتے ان سب کو آپ نے مکمل طور پر لکھنا ہے کہ یہاں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن اس کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مشہور فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جبکہ دیگر اہم فرشتوں میں کرامن کاتبین، منکر نکیر، محافظ فرشتے، رضوان و مالک۔ یہ آخری لائن ہوگی اس سوال کے جواب کی کہ جنت پر مقرر فرشتے کو رضوان جبکہ جہنم پر مقرر فرشتے کو مالک کہتے ہیں۔ یہ اس تفصیلی سوال نمبر 2 کا مکمل جواب ہے۔
اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف کہ والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے منکر نکیر اور کرامن کاتبین کے بارے میں معلومات تلاش کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ تحقیق ہے فرشتوں کی اطاعت و فرما برداری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور سرگرمیاں برائے طلبہ میں آ جاتا ہے کہ مشہور فرشتوں کے نام، ان کی ذمہ داریوں پر مشتمل ایک چارٹ تیار کریں اور کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ فرشتوں کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کرنے کے لیے اپنی لائبریری سے فرشتوں کے متعلق کوئی کتاب پڑھیں، اور رہنمائی اساتذہ میں آتا ہے کہ طلبہ کو فرشتوں کے بارے میں مزید معلومات دیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے فرشتوں کی مدد کا واقعہ بچوں کو بتائیے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔